اور آپ کی پاکستان سے کھیلتے ہوئے آپ کی ہمیشہ 3 جگہ پہ بیٹل چل رہی ہوتی ہے. پہلی بیٹل جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے وہ آپ کی اپنے ساتھ ہوتی ہے. دوسری بیٹل جو چل رہی ہوتی ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے. اور تیسری بیٹل پاکستان میں جب آپ کھیل رہے ہوتے ہیں تو آپ کے اپنے اندر بیٹل چل رہی ہوتی ہے ٹیم کے اندر کہ بھی آپ کی پوزیشن کتنی سالڈ ہے, کیونکہ پریشر ہوتا ہے نا, کبھی بھی آپ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں. تو وہ تیسری جیت ہونی ہوتی ہے. یعنی پہلا تو آپ نے ٹیم کے اندر آنا ہے, یہ پہلی بات ہے. دوسری یہ جب آپ اندر آ جائیں تو آپ کا میچ سے پہلے آپ کے ساتھ اپنا میچ ہے, پھر تیسرا اپوزیشن کے ساتھ میچ ہے. تو ایٹ اے ٹائم 3 چیزوں کو آپ نے جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے, اپنے میٹل سے, اپنے پوٹینشیل سے, اپنی اسکل سے. اور پھر ظاہر ہے جب آپ کے 3 میچ لگاتار چل رہے ہیں تو آپ نے گیو اپ نہیں کرنا. اور پھر دماغ کے اندر ہی آپ نے جو ہے ہر ایشو کا سلوشن آپ نے ہی ڈھونڈنا ہے, کیونکہ اس زمانے میں تو کوئی ایسا تھا نہیں. تو بہت ساری چیزیں آتی ہیں پڑتا ہے, تو آپ کو ڈسٹنگ اور کلیننگ کرنی پڑتی ہے. تو آپ نے ایک اننگ کھیلی اور اب آپ کے اوپر, آپ نے اننگ اچھی کھیل لی مگر آپ کے اوپر بہت سارے ایسے ڈاؤٹس آتے ہیں, بہت سارے ایسے جھٹکے لگتے ہیں. یعنی اکثر یہ سوال ہر کسی سے کرتا ہوں اور بچوں سے جب بھی کوچنگ کرتا ہوں, کیونکہ مجھے اس کا بڑا فائدہ ہوا. جب آپ نے اپنے سے جنگ جیت لی آپ دوسرے سے بھی جیت لیں گے. اگر آپ اپنے سے نہیں جیت پائے تو آپ دوسرے سے نہیں جیت پائیں گے. تو اپنے آپ کو جب آپ تیار کر لیتے ہیں, اپنے آپ سے جب آپ جیت جاتے ہیں تو آپ دوسرے سے بھی جیت جاتے ہیں. اور بڑے پلیئر کی آنکھ ایسی ہے کہ وہ تو کسی چیز کو چھوڑتا نہیں ہے, کیونکہ اس کا دیکھنا ہی منفرد ہوتا ہے. تو وہ سیریز جب میں گیا تو میں ساری چیزیں سوچتا رہتا تھا کہ ہاں یہ جو میچز ہوں گے یہ بڑے سخت ہوں گے. تو آپ کو سخت کرکٹ کھیلنی اور اپنے آپ کو ہر باکسز کو ٹک کرنا ہے. تو چاہے وہ فزیکل تھا, چاہے وہ ٹیکنیکل تھا, چاہے وہ مینٹل تھا, چاہے وہ ٹیکٹیکل تھا, چاہے وہ ڈسپلن کے اعتبار سے تھا, چاہے وہ بیفور دا میچ پریپریشن تھی, آفٹر دا میچ ریویو تھا, آپ نے کس طرح ریکٹیفائی کرنا ہے چیزوں کو, کیسے ڈیسیژنز لینے ہیں, بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی. تو آئی تھنک اس سیریز کے بعد میں نے بہت کچھ سیکھا. نہ صرف مجھے اس نے کرکٹ میں اس نے بڑی مدد کی, بلکہ اس نے میری پروفیشنل لائف ایز اے کرکٹ ایز اے کوچ مجھے بڑا گروم کیا. ایز اے ہیومن مجھے بڑا اس نے کچھ سکھایا اس سیریز میں. باکسر جب باکسنگ کرتا ہے تو اس کو تو پنچ لگتا ہے, آپ کو نظر آتا ہے, درد ہوتی ہے کہ میری آنکھ پہ پنچ مارا اس نے. اگر سچن ٹینڈولکر آپ کو نکل کے چھکا مارے گا تو اس نے پنچ مار تو دیا ہے, ظاہری شکل تو نظر نہیں آ رہی, مگر اس نے آپ کے اندر ایک ایسا پنچ مارا ہوا جس کی سویلنگ بھی ہے, جس کی درد بھی ہے, جس کے اثرات بھی ہیں. تو آپ نے ان پنچز کا جو ہے وہ کیسے آپ نے اس کو صحیح کرنا ہے, وہ بھی آپ کو خود ہی اپنے اندر سے ہیلنگ پروسیس آپ نے ڈھونڈنا ہے, کرنا ہے. تو ظاہر ہے جب وہاں پہ جا رہے تھے انڈیا میں تو پریشر تو بہت تھا, ہر کسی کے اوپر پریشر تھا. پاکستان بڑے عرصے کے بعد جا رہی تھی, تو آپ ایک ذہن بنا کے جاتے ہیں کہ یار بہت بڑی سیریز ہے اور ان کے ساتھ تو بہت ہی رائیولری چلتی ہے پاکستان اور انڈیا کی. اور میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان اور انڈیا کا میچ انگلینڈ اور آسٹریلیا کی ایشز سے بڑا میچ ہوتا ہے. بالکل. اور جب میں وہاں جا رہا تھا تو میں نے ایک اسپیشل ٹریننگ کی. اس ٹریننگ میں یہ تھا کہ پہلے تو میں نے اپنا ذہن بنا لیا کہ یہ دنیا کے سب سے بیسٹ اسپن کو کھیلنے والے ہیں. تو یہ میں نے ذہن بنا لیا کہ یہ دنیا کے بیسٹ اسپن کو کھیلنے والے ہیں, تو ان کے لیے ہلکی سی بھی جو چھوٹی غلطی ہے وہ چھوٹی نہیں ہوگی, وہ بہت بڑی غلطی ہوگی. اور پریپریشن کے اعتبار سے اپنے آپ کو مینٹلی اتنا تیار کر لیا کہ یہ یہاں پہ جو بیٹل ہوگی بڑی ٹف ہونی, تو اپنے آپ کو فزیکلی اور مینٹلی ٹف کرنا. تو وہ 2 سال کے تھے. آج کتنے آؤٹ کیے, کیسے آؤٹ کیے, یہ بھی کچھ عرصہ چلتا رہا یہی سوال. تو یہ 2 چیزیں میرے ذہن میں بیٹھ گئیں کہ یار آؤٹ کرنا ہے بس. اور کوئی ذہن میں یہ نہیں تھا کہ میڈن اوور کرنے ہیں اور جناب آپ نے بیچ میں اوور کر کے فارغ ہو جانا ہے. تو آؤٹ کرنے کے لیے جو بیسٹ سیناریو تھا وہ ڈیتھ بالنگ ہوتی تھی یا سٹارٹنگ میں ہوتا تھا. تو کلب سے ہی پھر میں ڈیتھ بالنگ کرنا شروع کر دی, بلکہ میں کیپٹن کو خود کہتا تھا نہیں میرے اوور بچا لو, میں بعد میں کروں گا. میرے کوچ کے جو سوال تھے اس نے مجھے ذہن بنا دیا میرا کہ میں نے آؤٹ کرنا ہے. تو جب آپ کا ذہن جب بن جاتا ہے تو آپ کے اندر اگریشن آ جاتا ہے, آپ اٹیکنگ کرکٹ کھیلتے تو آپ کو آؤٹ کرنے کا ڈھنگ سیکھنا پڑتا ہے, اور آپ آؤٹ کرنا سیکھنا شروع کر دیتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ آپ کو آؤٹ کرنا آنا شروع ہو جاتا ہے. پھر تیسرا سوال جو ان کا ہوتا تھا وہ مجھ سے یہ کہتے تھے کہ یہ تیسرا سوال کیا اور بھی آؤٹ کر سکتا تھا. تو میں ان کو کہتا تھا ہاں میں 1-2 اور آؤٹ کر سکتا تھا. تو کیوں نہیں کیے؟ تو میں ان کو کہتا تھا بس تھوڑا سا مطمئن ہو گیا تھا, یا میں نے کہا جی میچ بس جیت لیا ہے, کنٹرول کر لیا اپوزیشن کے اوپر, تھوڑا ڈھیلا پڑ گیا, کنٹینٹ ہو گیا,
اتنی ایفرٹ نہیں لگائی. تو مجھے سارے کہتے ہیں یہ بہت خطرناک بیماری ہے, مطمئن نہیں ہونا, 5 کر سکتے ہو, 5 کیے ہیں تو 6 بھی کر سکتے تھے, 7 بھی کر سکتے تھے. تو روتھلیس کرکٹ کھیلو, کبھی بھی موقع نہ دو جب تک پورا گیم ختم نہ کر دو, اور جو ہے وہ آخر تک جو ہے اگریشن رکھی. تو یہ 3 ایسے سوال تھے. میں سمجھتا ہوں میرے استاد نے میرے اوپر بہت زیادہ احسان کیا. آج بھی ماڈرن کرکٹ کی باتیں ہوتی ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بچے کا شروع سے ذہن بنا دیا جائے تو اس ذہن سے اس کی ٹیکنیک خود بخود بنے گی, وہ ٹیکٹیکلی اسٹرانگ ہو جائے گا, اس کو پتہ چلے گا. ان 3 سوالوں کی وجہ سے نہ صرف مجھے اللہ نے دوسرا ایک جو ویریشن ایک کوالٹی ملی, اس کے ساتھ ساتھ کیا مسل بنانے ہیں, کس طرح ٹرین کرنا ہے, وہ خود بخود ہی کرتا رہا, سیکھتا رہا.